نوجوانوں کو لے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. تم اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس کے ساتھ، دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. بلا شبہ اللہ تو اس کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور شیخی بگارتا ہے. قابل قدر حاضرین، قابل صد احترام میرے پیارے عزیز نوجوان بھائیوں، میں نے نوجوانوں سے یہ کہا کہ قابل صد احترام یہ اعزاز و اکرام آپ کو میں ہی نہیں رب کائنات بھی دیتا ہے. وہ نوجوان جن کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد اس کی بندگی میں گزرے، کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ رہیں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں گزارتا ہے، کل جس پر کوئی سایہ نہ ہوگا عرش الہی کے سائے میں، ایسے خوش نصیب نوجوان ہوں. پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان جو خدا کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا نوجوانوں کی تاریخی کارناموں کو پیش کروں. وہ اصحاب کہف کے نوجوان جنہوں نے توحید اور رسالت کے خاطر اپنے وطن کو قربان کیا، انہوں نے زندگی کو تج دیا، فدا کر دیا. انسانی تاریخ میں ایسے نوجوانوں کی زندگی مشعل راہ ہے، روشنی کا مینار ہے، اور دوسروں کے لیے حوصلے کی بات ہے. اور پھر سیاسی حیثیت سے آپ ہی نوجوان ہیں جو امت کے روشن اور تابناک مستقبل ہیں. بوڑھوں کے مشورے ہوں گے، نوجوانوں کی ہمتیں ان کے دست بازو ہوں گے. پھر یہ اسلامی کشتی طوفانوں سے گزر کر ساحل نجات سے ہمکنار ہوگی. عزیزو،
میں آج آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں یہ بتاؤں گا کہ اخلاق، مورل جس کو کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عام طور پر اخلاق، کردار یا مورل جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے مسکرا کر بات کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بلند اخلاق کا ہے، اور کوئی آدمی نماز روزے کا پابند ہو، حج و زکوٰۃ کا پابند ہو، ذکر و فکر کا پابند ہو، لمبی داڑھی لمبا جبہ رکھ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، تو تقی پرہیزگار ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک ایمان و اسلام کی اچھی علامت ہے۔ میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں کے مقدمے آئے، ایک ہی چیز کے دونوں بھی مدعی تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کرنے والے سے پوچھا، آپ کے پاس کیا گواہ ہے کہ یہ چیز آپ ہی کی ہے؟ کیا آپ گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ کہ ہاں میں پیش کر سکتا ہوں۔ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ اپنے گواہ کو لے آئیے، دو گواہ کو لے آئیے۔ تو وہ گیا مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے، ان دو آدمیوں کو لے کر آ گیا جو روزانہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسجد کو آتے تھے، ان کو لے کے آ گیا کہ چلیے آپ ہماری گواہی دی کہ ہم اچھے نیک ہیں آدمی۔ اب آپ نوٹ کیجیے، حضرت عمر فاروق کے سامنے پہنچا، کہا کہ یہ میرے گواہ ہیں۔ عمر فاروق اس وقت پر امیر المؤمنین ہیں، ان پوچھتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ ہاں جانتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں۔ کہاں جانتے ہیں؟ کہ مسجد آتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، رکوع سجود میں ان کی شب و روز گزرتے ہیں، اچھے نمازی آدمی، دیندار آدمی۔ تو ان دونوں سے کہا کہ کیا کبھی ان کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے، گیو اینڈ ٹیک بزنس کیا ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ کے پڑوس میں رہے ہیں یہ؟ نہیں۔ کبھی آپ کے سفر میں رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں آپ کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ انسان کی اخلاق و کردار کا اندازہ اس کی عبادات سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے اس کے جو تعلقات ہیں، یہ دراصل کیریکٹر ہوتے ہیں، یہ بنیاد ہوتے ہیں۔ سماج کی تعمیر میں یہ دراصل ایک بنیاد کی حیثیت ہے۔ عبادات کا رشتہ اللہ سے ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، روزہ رکھتے ہیں اللہ کا، حج کرتے ہیں اللہ کا، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن بندوں سے بندوں کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق ماڈل۔ وہ حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں، وہ گاڈ رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اور دنیا میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے دنیا کے پیغام دیا کہ آپ اللہ سے بھی اپنا رشتہ اچھا رکھو، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا اپنا رشتہ رکھو، ورنہ صرف آپ بندگی کریں، رکوع سجود میں رہیں، لیکن میرے بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر غلط ہوں تو پھر اسلام پھیل نہیں سکتا۔ آپ تمام اسلام کے ایجنٹ ہیں، اور ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کمپنی کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ کمپنی کے معیار کو، اس کے اخلاق کو ایسا بیہیویئر ہو کہ آپ بزنس اسٹینڈرڈ بڑھتا جائے۔ کمپنی کے اونر سے تو آپ ڈریں گے، لیکن کمپنی کا بزنس کیسے اسٹارٹ ہو، کیسے وہ فروغ پائے، تو یہ آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آج کل بزنس کی لائن میں اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی کس طرح آپ
گاہک سے بات کریں گی آپ کے کیا ایٹیٹیوڈس ہوں گے. تو یہ دراصل اسلام کے ماننے والے مسلمان اسلام کے سفیر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، امبیسڈر ہوتے ہیں، یہ پیغامبر ہوتے ہیں. پیغامبر کے اندر یہ کیریکٹر نہ ہو، اس کے اندر اٹریکشن نہ ہو تو پھر وہ اسلام کی طرف لوگ آ نہیں سکتے. بنیادی طور پر ہم ایک مثالی کردار دنیا کے سامنے پیش کریں. دوسری بات یہ اخلاق ایک ایسی روح ہے، یہ روح جب کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ شخص کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، وہ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بنتا، مصیبت بھی نہیں بنتا، زحمت بھی نہیں بنتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے، رحمت بن جائے، اور مصیبت والا نہ بنے بلکہ راحت پہنچانے والا بن جائے. آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور میڈیا یہ پیش کرتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، ساری دنیا کے امن و امان کو انہوں نے غارت کر دیا. یہ اور بات ہے کہ اسلام مسلمانوں کو بدنام اور برباد کرنے کے لیے مغرب کے یہود اور مشرق کے ہنود دونوں ہی ہمارے وجود اور مقصد وجود کے دشمن ہیں. اسلام اور قرآن کے پیغام کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں منصوبے بنائے. دیکھتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں جو بھی سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے. آج ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی آیتیں سن کر وہاں کے بڑے بڑے اسکالرز، شاعر ہوں یا ادیب ہوں، جب بھی قرآن مجید کو سنتے تھے کانوں کے پردوں کو چاک کر کے دل کی گہرائیوں میں اترتے تھے اور وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے. کفار مکہ، دشمنان اسلام نے سر راہ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، جہاں کہیں جو بھی قرآن پڑھا جائے والغوا فیہ، شور ہنگامہ کرو، لوگ نہ سنیں. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں ایک ایک آیت بھی ایک ایٹم ہے جو دل کو چھیتی ہے، دل کو بدل دیتی ہے. باقی آئے کہ قرآن نے بدلا ہے، بدلتا ہے انسان، بدلا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت فاطمہ ان کی بہن سے قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے. نبی کریم کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مسلمان بنائیں گے. طفیل بن عمر دوسی عرب کے مشہور و معروف شاعر، جن کی شاعری سن کر عرب کے تمام لوگ سکتہ تابی ہو جاتا تھا، بے خود ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے لوگ ان کو روکتے تھے. تو خیر کبھی محمد کے پاس نہ جاؤ، وہ شاعر ہے، وہ ساحر ہے، وہ جادوگر ہے، اس کی باتیں سنو گے تو تم دیوانے اور پاگل ہو جاؤ گے. طفیل بن عمر دوسی نے سوچا کہ میں آخر مجھے اللہ نے عقل دی ہے، اچھے برے میں فرق و امتیاز کر سکتا ہوں، کیوں نہ میں محمد کی بات سنوں اور میں سوچوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی سے باہر کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں وہاں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ آیت وہ پڑھتے ہیں. اشرف الانبیاء کلام رب ذوالجلال کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھتا ہے.
اور طفیل بن عمر دوسی سنتے ہیں اور ان کے دل کی دنیا بدلتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد طفیل بن عمر دوسی اللہ کے رسول پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول میں آپ کا غلام بنا دیا. یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. میں بھی شاعر ہوں، شاعری میں نے بھی کی ہے، شاعروں کی شاعری میں نے سنی ہے، یہاں کے شاعروں کی، یہاں کے ادیبوں کا ادب دیکھا ہے، یہاں کے خطیبوں کی خطابت میں نے دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن یہ کلام ہی عجیب ہے. دلوں کی دنیا کو بدل دیا. طفیل بن عمر دوسی وہ آج سنتے ہیں مسلمان ہو جائے. عزیزو، یہ آج ساری دنیا میں قرآن مجید کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اٹھی تھیں، اٹھتی رہیں گی، اٹھی ہیں. جب سے اسلام کی صدا دنیا کے اندر بلند ہوئی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری دم تک یہ کفر و طاغوت کی جنگ ہوتی رہی، یہ حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے. ہم کو پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح حق پر قائم رہیں گے اور اس پیغام کو ہم دیتے رہیں گے. یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، یہ سانسیں اس کی دی ہوئی ہیں. اس کی راہ میں ہم اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کے لمحات پر قربان کریں. ہم خوش قسمت ہوں گے اگر اس راہ میں ہمیں ہماری جان دی بھی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ وہ مقناطیس کی طرح کھینچ لے ہمیں. ایک بار کوئی ہم سے مل لے، بار بار ملنے کو تڑپے، ہمیں پھول کی طرح بن جائے. ہماری مسکراہٹ سے لوگ ہمارے قریب ہو جائے، ہماری دل نواز باتوں سے وہ ہمارے ان کے دل میں ہم اتر جائیں. ہم اس زمین پر، خدا کی زمین پر بوجھ بن کر نہیں آئے. ہم خدا کی دھرتی پر بوجھ بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ خدا کے دھرتی پر، خدا کے بندوں پر جو بوجھ ہے وہ بوجھ اتارنے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے ہم آئے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا ویژن ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سچا، اچھا، پکا، مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں. ہماری زبان تیر و تفنگ، شمشیر و سنان، خینچیوں کی طرح کسی کا دل نہ کاٹے. نبی کریم نے فرمایا، جرح الکلام اشد من جرح السہام. میدان جنگ کا تیر سب کو لگتا ہے، دوا لگاتے ہیں، زخم چنگا ہو جاتا ہے. یہ زخم میدان جنگ کا، تلوار اور تیر کا زخم سوکھ سکتا ہے، لیکن انسان سے زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ ایسا تیر ہے جو دل کو زخمی کر دیتا ہے. مرتے دم تک وہ دل کا زخم دور نہیں ہوتا. اس لیے اس زبان کو ہم دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم استعمال کریں، دلوں کو توڑنے کے لیے استعمال نہ کریں. ہمارے بول میٹھے بول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک جنازہ آتا ہے. پوچھتے ہیں کہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ فلاں کا جنازہ ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ مستریح تھا یا مستراح تھا؟ مستریح، میم سین تے رے یہ ہے مستریح. مستراح میم سین تے رے الف ہے مستراح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. صحابہ کرام نے پوچھا
مل مستری ہوا مل مسترا ہو یا رسول اللہ، یہ مستری مسترا کیا چیز ہے یا اللہ؟ زبان نبوت سے کلام نبوت نکلتا ہے تو وہ بھی عجیب و غریب مثالی ہوتا ہے۔ نبی کریم داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح وہ ہے جس کی زندگی سے لوگوں کو سکون اور راحت ملتی ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زندگی سے کسی کو نہ دل توڑا ہو، نہ کسی کا حق مارا ہو، یہ مستری ہے۔ ہر آدمی دیکھے صبح سے شام تک میری زبان سے کس کا دل ٹوٹا ہے، میں نے کس کا حق مارا ہے، کیا لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، راحت پہنچ رہی ہے، میری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے بھائی بہنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ملنے جلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کاروبار کرنے والوں کو مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ مستری ہے تو جنت میں اس کو راحت ملے گی۔ مسترا وہ ہے جس کی موت سے لوگوں کو راحت ملے، ایک تو مستری زندگی سے لوگوں کو راحت ملے، ایک موت سے راحت ملے۔ ہر آدمی، میں بھی سوچوں، ہم بھی سوچیں کہ کیا میری زندگی سے لوگوں کو راحت پہنچ رہی، کیا لوگ میری موت کی تمنا تو نہیں کر رہے، میرے پیچھے میری گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزو، ہم دنیا میں ملنے والوں سے جدا ہوں تو لوگ ہمارے بارے میں غلط رائے پیش نہ کریں، اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم کو اچھے نام سے یاد کریں۔ اذکروا محاسن موتاکم، جانے والوں کی یاد ہر ایک کو نہیں آتی، ہر ایک کی یاد سب کو نہیں آتی، کچھ لوگوں کی یادیں آتی ہیں، جانے والے نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کہ کارنامے، کچھ ایسے اخلاق دنیا کے اندر چھوڑ جاتی ہیں، اخلاق و کردار کے ایسے پھول کھلا کے جاتے ہیں کہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی اخلاق نبوت کے گلشن نبوت کے ہم وہ پھول ہیں جن کو دیکھ کر، جن کی خوشبو سے لوگوں کے دل مہک اٹھے۔ ہو گیا بھائی؟ تو یہ سمجھیے کہ کچھ اخلاق کی تمہید ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، بڑی جامع ہے۔ اخلاق کا، انسان کا، اسلام کا ایک جامع تصور، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام اس ایک آیت کے اندر پیش کرتا ہے۔ قرآن کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، اس کی ہر ایک آیت ایک بحر کراں ہے، بحر زہر زخار ہے۔ جتنا آپ ڈوبیں گے اتنی ہی گوہر آبدار و تابدار نکلیں گے، جوہر نکلیں گے، موتی نکلیں گے، سب کچھ نکلیں گے، ڈوبیں تو صحیح۔ تو ایک بات یاد رکھو بیٹے، معلومات سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عمل سے قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے۔ عمل سے جتنا آدمی عمل کرے گا قرآن کے اسرار، اس کے رموز ہمیں معلوم ہوں گے۔ ایک آدمی کام کرتے 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 بعض وقت نئے ڈاکٹر سے پرانے کمپیوٹر، پرانے نرسز کام آ جاتے ہیں، نئے ڈاکٹر سے ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے نئے ڈاکٹروں سے، نئے آدمیوں سے زیادہ، علماء سے زیادہ پرانے موذنوں کو زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید میں غوطہ زد ہوں، قرآن سوچیں کہ قرآن مجھے کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کا ٹاپک انسان ہے، انسانوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن قرآن اس کو سمجھ میں آتا ہے جو ہدی للمتقین، جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس قدر ہم قرآن سے قریب ہوں گے
قرآن مجید کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر کنورٹ کریں گے، اسی کے وقت پر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو سمجھیں تو روئیں، سمجھیں۔ آئیے اس ایک آیت میں اللہ نے ایک اپنا حق بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کے معنی تو آپ جانتی ہیں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے اقتدار میں کسی اور بندے کو شریک بنائے، کہ اس کائنات کے چلانے میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کا پارٹنر ہے نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پوری دنیا کے چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ صبح سورج نکلتا ہے، شام ڈوبتا ہے، شام چاند نکلتا ہے، صبح ڈوبتا ہے، صبح دن آتا ہے، شام دن چلا جاتا ہے، شام رات آتی ہے، صبح تک رہتی ہے۔ کہ رات اور دن روزہ رہا رہے ہیں، چاند اور سورج روزہ رہا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ کون ہے ڈائریکٹر جس کے ڈائریکشن پر یہ چاند سورج آ رہے ہیں، رات اور دن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ Who is the director؟ یہ کریشن پتا دیتی ہے کہ کریٹر ایک ہے۔ اگر ایک کریٹر نہ ہوتا تو چاند کے آنے جانے، سورج کے آنے جانے، رات کے آنے جانے میں فرق آ جاتا، سسٹم ہی بدل جاتا تھا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی خدا ہوتے اس نظام کے چلانے میں تو پھر ٹکراؤ ہوتا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک حکمران طبقہ ہے، ایک اپوزیشن طبقہ ہے، یہاں کوئی سیشن جو ہے بغیر بحث و تکرار کے نہیں گزرتا۔ تو یہاں قل هو اللہ احد لمن الملک اليوم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ایک ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ کائنات پوری اللہ کی عبادت۔ چاند وقت پر آتا ہے، کس کے حکم پر؟ اس کے حکم پر۔ سورج وقت پر آتا ہے، ڈوبتا ہے، کس کے حکم پر؟ رات آتی ہے، دن آتا ہے، رات دن آتا ہے، دن جاتا ہے، کس کے حکم پر؟ کہ کائنات چلانے والا نظر نہیں آتا، نظر نہیں نہ آنے والی چیز، نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں محبت کو؟ ایک ماں کے دل میں بچی کی محبت ہے، کیا کوئی ماں اپنا سینہ چیر کے بتا سکتی ہے کہ محبت ہے؟ مجھے کوئی مارتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ درد یہاں ہے؟ جی نہیں۔ ایک روح ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک روحانی اسلام، ایک روحانی نظام ہے، ایک اسپرچول نظام ہے، یہ سسٹم ہے، ایک سسٹم اپنائی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہے جس ایک ہے اور اسی کی فرما روائی چل رہی ہے، اور ہم بغیر دیکھے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی بیمار، تنہائی میں بھی، بند کوٹھی میں بھی ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں؟ میں روزہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کام سب کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک بچہ چھپ کر کمرے میں بند کھا سکتا ہے، لیکن ایک چور چھپ کر چوری کر سکتا ہے، لیکن ایک کمزور بوڑھا جو جسے اللہ سے محبت ہو، بچے کو اللہ سے محبت ہو، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تنہائی میں بند کوٹھی میں بھی کھاتا پیتا نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو بھوکا رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہی ہے حکمرانی اس کی۔ تو ایک اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔ اب آئیے کہتا ہے مورل، کہتا ہے کہ صرف میرا حق نہیں، اب آئیے میرے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو آپ کا بتا دیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
میرے بعد تمہارا سب سے بڑا اہم حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ. والد باپ کو کہتے ہیں، والدہ ماں کو کہتے ہیں، دونوں کو والدین کہتے ہیں. وبالوالدین احسانا کہتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ماں اور باپ نے آپ کے لیے جو قربانیاں دیں، ایک ماں نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں آپ کو پلایا، پالا، پرورش کیا، راتوں کی نیند، دن کے چین کو قربان کیا، نہ آپ یہاں تک جوان نہیں ہوتے تھے. ماں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہوتی ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے جتنا تمہارے ساتھ سلوک کیا اس سے اچھا تم سلوک کرو. قرآن مجید نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. میرے بچوں، ماں باپ کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دو، آنکھیں کھول کے بات نہ کرو، سینہ تاڑ کے کھڑے نہ ہو جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ. ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ رہو ماں باپ کے سامنے. کس طرح جھکے؟ پہلوؤں کو جھکا دیں، زبان دراز نہ کریں، آنکھیں نہ کھولیں. وہ ماں ہے، وہ ماں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے پیارا نام دنیا میں ماں کا لفظ ہے. ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی دینے والا نہیں، ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی اولاد کے لیے تڑپنے والی نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اگر بد دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں اب بد دعا کرتی ہے، 2 منٹ کے اندر پھر بدل جاتی ہے. نہیں، میرے بچے کو اللہ تکلیف نہ دے، یہ ماں ہوتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے جھک جاؤ. کیسے جھکو؟ پرندہ جناحن کہتے ہیں پکھوٹوں کو، پروں کو. پرندہ جب اوپر اڑتا ہے تو پکھوٹے اپنے پروں کو نیچے کرتا ہے، نیچے جب دباتا ہے تو اوپر اڑتا ہے. تو ہواؤں میں عاجزی کرنے سے پرندے کو اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتا ہے. اولاد اگر ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے ماں. لیکن میرے عزیزو، آج کی موجودہ نظام تعلیم، نصاب تعلیم میں پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک آپ کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا بتایا نہیں جاتا. یہ روٹی کے ٹکڑوں کی تعلیم ہے، یہ کھانے کے لقموں کی تعلیم ہے. اور اسلام اور قرآن آپ کو ماں کی گوشت سے لے کر خبر کی دوست تک انسان کو انسان بناتا ہے، محشر تک آپ کو کامیاب کامران بناتا ہے. تو اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے. فلا تقل لهما اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرهما جھڑکی نہ دو، وقل لهما قولا کریما، شرافت کے ساتھ بات کرو. اور کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر نماز میں دعا کرو مولا میری ماں اور باپ نے بچپن میں مجھ پر کس قدر رحم و کرم کیا تھا، آج وہ بھی ان پر رحم کر فرما کر. یہ صلہ میں نہیں دے سکتا، تو دے، تو رحیم ہے، کریم ہے. دوسری چیز، اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. تیسرا حق، تیسری بات، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار کون ہوتے؟ باپ کے قریب، باپ سے تعلق رکھنے والے، دادا، دادی، پھوپھا، ان کے بھائی بہن. ادھر ماں سے تعلق رکھنے والے نانا، نانی، خالہ، ان سے تعلق رکھنے والے. ان کی جانب بھی بوتھ سائڈ آپ کا کیریکٹر جو ہے، بیہیویئر اچھا ہو. اس لیے کہ باپ سے تعلق رکھنے والے، یہ ماں سے تعلق رکھنے والے. ان کو خوش کروں تو ماں خوش ہوگی، ان کو خوش کروں تو باپ خوش ہوگا. تو دونوں کی خوشی کے لیے دونوں سے تعلق رکھنے والے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. دیکھیے کس طرح آپ کو با اخلاق انسان بنانا چاہتا ہے.
ہر جگہ آپ فٹ ہو جائیں، ماں باپ بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہے، قریبی رشتہ دار بھی خوش رہیں. پھر کہا والیتامی، جن کے سروں سے ماں اور باپ کے سائے اٹھ چکے ہوں. یتیمی، بے کسی بے بسی کے عالم میں، کسب پرسی کی حالت میں کچھ یتیم ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. موجودہ معاشرے میں دھکے دیتے ہیں. وذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جس کے ماں باپ نہ ہو، خاندان والے بھی اس کو دھکارتے ہیں، سماج بھی اس کو دھکارتا ہے. میرا نبی بھی یتیم تھا. یتیمی کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی نے فرمایا یتیم کہ وہ بھی یتیم تھا، دنیا کی یتیموں کے حقوق کا پاسبان نگران بن گیا. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم و تربیت نے کی. دنیا میں کوئی ماں باپ کی محبتوں سے شفقتوں سے محروم بچہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ماں باپ نہیں ہے، آج میں کتوں کی زندگی گزار رہا ہوں. نہیں، کل میں بھی یتیم ہو سکتا ہوں، میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی تعلیمات ہیں اسلام؟ میرے بھائیوں، یہ ہے اصل میں اخلاق کے جوہر. اخلاق کے جوہر دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر یہ دولت ہے کہ آپ مجھے چاہیں، میں آپ کو چاہوں، آپ کی محبت میرے دل میں ہو. محبتوں کو ہم جنم دیں، محبتوں کی دلوں کو گلشن بنائیں، کہ پیار و محبت کے سمندر بن جائے ہمارے دل میں. پھر پانچویں چیز بتائی والمساکین، مسکین کی جمع ہے. مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہو لیکن خودی اور خودداری اس کو ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. بھوکا مر جائے گا لیکن کسی کے سامنے دست سوال ذرا نہیں. ایسے لوگ خاندان میں ہوں گے. ہم جائیں خاموشی سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا، کیا خیریت تو ہے آپ کی، کیا آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں میں، بتائیے، منائیے، پوچھیے. کوئی بیمار ہے، تنگس ہے کیا ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے میرے بندے کو، میرے پیاسے بندے کو پانی پلایا، قیامت کے دن جنت کی شراب میں بغیر سیلڈ کے پلاؤں گا، اس کو سر پر مہر شراب پلاؤں گا. کیسی باتیں. کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنایا تو میں جنت کا لباس پہناؤں گا. یہ کون کہتے ہیں؟ صادق المصدوق کی زبان سے نبی وہ خالق کائنات کہلا رہا ہے. آپ کے کردار کا پورا ادب ہوگا. پھر ساتویں بات وہی والجار ذی القربی، پڑوسی، قریبی، نیئرسٹ نیبر. آج کل فلیٹ سسٹم کے اندر سب پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں میں کیا ہندو کیا مسلمان اللہ تعالیٰ نے تمیز نہیں. والجار الجنوبی، کہا کہ اجنبی پڑوسی، ان نون نیبر، مسلم ہو یا کافر ہو پڑوسی ہے. آپ کا پڑوسی، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلامی کیریکٹر بتانے کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنا ہے. وہ بھوکا ہے تو کھلائیے، ننگا ہے تو پہنائیے، ضرورت پر بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے. بیمار پرسی کرنا سنت مؤکدہ ہے. ہم نمازوں میں اس کی سنتوں کو پابندی کرتے ہیں، لیکن مورل کے اندر کیا سنتیں ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا فرض ہیں، حقوق و فرائض کیا ہیں انسانوں کی، یہ ہم کو جاننا چاہیے. ہیومن رائٹس، یہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا. پھر ساتویں بات آپ اللہ نے کہی فالجاری وصاحبی بالجنبی، آپ کے بازو کوئی بیٹھا ہے، سفر میں ہو یا نوکری میں ہو، کہیں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ اگر بھوکا ہے، وہ اگر ضرورت مند ہے، بھائی کیا آپ کو کیا تکلیف ہے، مجھ سے ہو سکا تو میں کروں گا. بس ایک وقت خدمت کیجئے، آپ کا ہو جائے گا. خدمت سے نزدیکی ملے گی، قربت ملے گی.
قربت سے دعوت پیش کیجیے، دعوت سے جنت ملے گی، اللہ مل جائے گا۔ خدمت ہی سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ خدمت ایک ایسا ناقابل تسخیر ہتھیار ہے جس سے دلوں پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت نے انسانوں کی خدمت کر کے دلوں پر حکومت کی۔ دنیا کے تخت و تاج کے شہنشاہوں نے زمین کے سرحدوں پر حکومت کی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر حکومت کی۔ جب کہیں چل کر میدان جنگ کے اندر ایک انصاری عورت سے کہا جائے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارا بھائی کا انتقال ہو گیا، پوچھا انا للہ، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، کس کی بیوی، کس کی بہن، کس کی بیوی، کس کی بیٹی ہے تو پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق نبی کریم نے جو خدمت کر کے لوگوں کو بتا جیتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وما ملکت ابن السبیل، ایک مسافر باہر سے آیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ غریب ہے یا مالدار ہے، مسافر سفر کی حالت میں ہے، ہو سکتا ہے اس وقت پر اس کے پاس مڑی پیکٹ نہ ہو، سہولت نہ ہو، اس کی ضرورت پوری۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو لونڈی غلام ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کیجیے، احسان کیجیے، ان کا جو حق ہے اس سے زیادہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت پر اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا، اپنی بیوی عائشہ سے کہا، آخری الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندے لونڈیوں کا بھی اچھا سلوک کرو، اللہ کی بھی حق ادا کرو۔ اللہ کے حقوق بھی، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہی دراصل اسلامک کیریکٹر ہے۔ تو یہ عزیزو، آپ نوجوانوں کے اندر یہ انقلابی ہتھیار اگر آ جائیں تو بہت جلد ہی آپ کے اندر نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر سکتے ہیں، آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے خدمت کے لیے ہندو مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم، آج عیسائی حضرات جھونپڑیوں کے پاس جاتے ہیں، یتیموں کے پاس جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور ان کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح تمہاری بات سنتے ہیں، آؤ سناؤ۔ آپ ان کے پاس جائیں کہ بھائی عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کا خدا ایک ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ عزیزو، یہ قرآن مجید کی صدائیں ہیں، اللہ کی صدائیں ہیں، ان کو اپنے کانوں سے اپنے دل کے اندر اتاریے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے، مولا ہمیں تیری باتیں سننے کی توفیق تو ہوئی ہے، لیکن ان باتوں پر چلنے کی طاقت بھی دے، توفیق بھی دے۔ آمین۔